آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ بار بار وہی سوال سامنے آ رہا ہے اٹھ کے کہ افغانستان پہ اب تک کوئی دباؤ کام نہیں کر پا رہا، کون سا دباؤ کام کر سکتا ہے، اور ایسا کیا کیا جائے کہ کابل اسلام آباد کی زبان سمجھ سکے۔ وقت ملا تو آخر میں ہم اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پچھلے کئی دن سے جانتے ہیں اور آج شام تک بھی جانتے ہیں کہ جو سینٹ کے بعد آج قومی اسمبلی نے بھی 234 ووٹوں سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی تھی۔ مخالفت میں صرف 4 ووٹ آئے۔ وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن جیسا کہ طریقہ ہے بائیکاٹ کر گئی تھی شور وور مچانے کے بعد۔ لیکن اب اس بل کو دوبارہ سینٹ بھیجا جائے گا، وہ اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تبدیلیاں کچھ یوں ہوئی ہیں کہ بقول وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یحییٰ آفریدی، وہ آئینی عدالت کی تشکیل کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان ہی کہلائیں گے۔ ان کے بعد سپریم کورٹ یا آئینی عدالت کے سربراہوں میں سے جو بھی زیادہ سینئر ہوا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ ترمیم جو ہے اب سینٹ بھی منظور کر لے گی۔ آج ایوان میں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، بلاول صاحب بھی موجود تھے، خوب دھواں دھار تقریریں بھی ہوئیں، اور شہباز شریف صاحب نے لمبی تقریر کی، لیکن اس میں جو ہمیں بات دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سفر میں ہماری بھرپور معاونت کی ہے، حمایت کی ہے۔ اور وزیر اعظم نے کہا کہ بلکہ وضاحت کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان بدستور سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن، لا اینڈ جسٹس کمیشن اور دیگر جو اہم آئینی ادارے ہیں ان کی سربراہی کرتے رہیں گے۔ تقریریں تو ہوئیں، لیکن ہوا یہ کہ محمود خان اچکزئی ایک سینئر رہنما ہیں اور لمبی مدت سے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی تقریر کے دوران اچانک ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے لائیو ٹرانسمیشن منقطع ہو گئی، اور جیسے ہی انہوں نے تقریر ختم کی ٹرانسمیشن بحال ہو گئی۔ یہی کچھ جزوی طور پہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، ان کی تقریر کے دوران بھی ہوتا رہا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا سوال یہ کہ پیپلز پارٹی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کی تو بڑی لمبی جد و جہد ہے۔ تو آج جو پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں نفیسہ شاہ، انہوں نے تقریر کی کہ بھائی یہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حمایت کی 27ویں آئینی ترمیم کی، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ہم نے اس میں سے کیا کیا خطرناک چیزیں نکلوا دی۔ مثلا انہوں نے کہا 163A ہم نے نکلوا دی، یعنی این ایف سی کے بارے میں جو تجاویز تھیں کہ حصہ جو ہے کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے، یہ ہماری پارٹی نے ایسا کیا ہے۔ مثلا دوہری شہریت کے بارے میں ایک کلاس تھی کہ وہ بھی نکال دی جائے کہ پاکستانی شہری بیک وقت دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے۔ مثلا چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے بارے میں بھی بل میں فی الحال کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ ہماری رائے یہ تھی کہ اس پہ وسیع تر مشورہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی حزب اختلاف کے ساتھ۔ نفیسہ شاہ نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے کچھ نکات ان پہ زیادہ تفصیلی بحث کی ضرورت تھی، لیکن وہ باوجود نہیں ہو سکی، مگر ہمارے لیڈر بلاول بھٹو زرداری کے بقول جن حالات کا ہمیں سامنا ہے اس میں بائیکاٹ کا یا پیچھے ہٹنے کا آپشن نہیں ہے۔ سویلین بالادستی کے لیے ہمیں بھلے 1 انچ آگے بڑھنے کی جگہ ملے یا 1 میل کی جگہ، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، سوچ تعمیری ہونی چاہیے۔ یہی جو نفیسہ شاہ کی تقریر کا لب لباب میں نے پیش کیا، یہی میں ایک سوال کی صورت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک رہنما مصطفیٰ کھوکر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اس وقت ہمارے مہمان ہیں۔ یہی تعمیری کیفیات میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے بھی دیکھی۔ جب جنرل پرویز مشرف موجود تھے
تو ان کی تعمیری بہت سی ہم نے سیاسی جماعتوں کو اس وقت تعمیری کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا جی. پھر اس کے بعد یہی جب ہائیبریڈ کا دور شروع ہوا جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے ان کی ایکسٹینشن کا قانون آیا اور دونوں ایوانوں نے ایک نے غالباً 8 منٹ میں اور دوسرے نے 12 منٹ میں وہ پاس کیا تو یہ وہ تعمیری کردار ہی تھا جس کی وہ بات کر رہی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جس کو ہم تعمیری سمجھ رہے ہیں کیا پاکستان کے عوام اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں یا ان کے سامنے ہم یہ اپنی ایک سوچ رکھ دیتے ہیں اور پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا ہر کہا و لفظ وہ من و ان مان لیں گے. آج میرے خیال سے سیاست اور جو اس ملک کی سیاسی اشرافیہ ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل سے اور ان کی ایسپریشن سے بہت حد تک لا تعلق ہو چکی ہے. یہ جو آرگیومنٹ پیش کی گئی ہے نفیسہ شاہ صاحبہ نے پیش کی ہے، اطہر منلہ صاحب نے خط لکھا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بھی ایک طرح سے یہی دلیل پیش کی تھی کہ یہ ریزرو سیٹس کے فیصلے سے منسلک ہے یہ بات کہ یا تو کہ میں ہی یہاں پر مارشل لاء کو روک کے کھڑا ہوا ہوں نہیں تو آپ سب کو گھر بھیجا جائے گا. یعنی کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ یار ایک بہت بڑی تباہی سے ہم نے آپ کو بچا لیا ہے، آپ کو تھوڑی سی جو چھوٹی موٹی تباہی ہے وہ آپ کو پھر برداشت کرنی ہوگی. اردو میں اس کے لیے محاورہ ہے موت دکھا کے بخار قبول کروانا. موت دکھا کے بخار قبول کرنا. آپ نے نفیسہ شاہ کا ذکر کیا، میں قاسم جیلانی صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور جن کا کہنا تھا مصطفیٰ صاحب آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا کہ پہلے جو مسودہ پیش کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے سامنے جو پھر ان کو ڈسکس کیا تھا انہوں نے چیف الیکشن اپنی چیف ایگزیکٹو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، اس میں ان لوگوں نے کافی حد تک 27ویں ترمیم کا ڈنگ نکال دیا تھا ان کے بقول. ذرا سن لیتے ہیں کیا کہا تھا قاسم صاحب. جو انیشل پرپوزل گورنمنٹ طرف سے ملا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میں ڈسکس ہوا، اس پرپوزل میں تو کئی باتیں تھیں جو کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کو بھی انڈرمائن کر رہی تھی اور یہ حکومت ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نظام واپس لے کے آ رہی تھی جس کو پھر ہم نے روک دیا. تو مصطفیٰ صاحب حقیقت پسندی کی نظر سے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ٹوٹل کیپیٹولیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے اس قسم کی کمپرومائز جائز ہے جو قاسم صاحب کہہ رہے ہیں، جو نفیسہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ کچھ حد تک وزن ہے ان کی باتوں میں آپ کی نظر میں؟ بالکل وزن نہیں ہے جی. اس لیے وزن نہیں ہے کہ اگر آپ سیاست کے اندر اپنا ایک مقدمہ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور خصوصاً پیپلز پارٹی اگر اپنی تاریخ کی بنیاد پر وہ مقدمہ رکھتی ہے اور ہر تقریر کے اندر ہر جلسے کے اندر وہ اس کو کوٹ کرتی ہے اور اپنی ایک جسٹیفیکیشن سمجھتی ہے ایگزسٹنس کے لیے پاکستان کی سیاست میں، تو پھر اس کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے، صرف لپ سروس نہیں کرنی چاہیے. یہ جو اس وقت ہم نے کردار دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، فرینکلی لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. مسلم لیگ نون تو خیر شہباز شریف صاحب جس طریقے سے وزارت عظمیٰ چلا رہے ہیں اور وہ اس چیز میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتے یہ کہنے میں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. لیکن پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے اگر صرف قبول کیے تھے اور کابینہ میں وزارتیں نہیں لی تھیں تو ان کو بھی ایک جھجک تھی کہ 8 فروری کے الیکشنز کے نتیجے میں کوسچنیبل مینڈیٹ اور پھر کہ اگر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ہمارے کردار کے اوپر سوال اٹھیں گے. لیکن آج وہ تمام جو جھجک تھی اور جو ان کی ایک جسٹیفیکیشن تھی پاکستان کی سیاست میں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے سے دفن کر دی. یہ جو ترمیم آئی ہیں یہ سویلین بالادستی کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک خاصا رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں شہید بی بی کی زندگی کا ایک ان کی سیاست کا ایک بہت بڑا پہلو رہا ہے، وہ انہوں نے آج کمپرومائز کر دیا. ان ترامیم کے بعد سویلین بالادستی ایک خواب رہ جائے گی. اب میرے خیال میں تو خیر آئین مصطفیٰ صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور پیپلز پارٹی کے جن 2 MNAs کا بھی حوالہ ہم نے دیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی پارٹی لائن ٹو کریں گے. وہ جو تعویلیں پیش کر رہے ہیں اس میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ دم نہیں ہے.
وہ ہم کہتے ہیں کیا بسر صاحب کیا محاورہ ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس انداز میں، اور آپ تو پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں آنن فانن اپروو ہو جاتی ہیں، بیشتر تو ان کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو تھوڑے بہت تھنکنگ مائنڈز کے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی ایک ڈسکنیکٹ ہے. پرائیویٹلی ان کے ویوز کچھ اور ہوتے ہیں، فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے انہیں کچھ اور کہنا پڑتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کی آپ یہ بات چھوڑ دیں، آپ یہ بات سن لیں کہ آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے آج وہاں پہ کیا اسپیچ کی، اور کافی جوشیلے انداز میں انہوں نے باتیں کی، اور اس میں ان کی جو اسپیچ تھی اس سے بھی یہ تقریباً ایک کلیئر نظر آیا کہ یہ جس انداز میں یہ 27ویں ترمیم لائی گئی اس میں بہت زیادہ ان کا کوئی سے نہیں تھا. اور جس چیز طرف انہوں نے زیادد وارن کیا وہ تھا 28ویں ترمیم جو آنے والی ہے، جس کی ابھی شروع ہو گئی ہیں باتیں. اور جو اصل یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دینا، یہ تب پتہ لگے گا کہ جب یہ 28ویں آئے گی اور وفاق آپ کے بہت ساری چیزیں جو آپ کو ڈیوالو کی تھیں وہ واپس دے گا. اس میں پاپولیشن پلاننگ سے لے کر ایجوکیشن ہیلتھ کی بھی اس میں باتیں آ رہی ہیں. وی ول سی ویئر اٹ اینڈز. لیکن یہ آج انہوں نے کہا بلاول صاحب نے کہ کسی کے باپ میں دم نہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرے. جس ڈگر پہ پیپلز پارٹی جا رہی ہے، اور میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں مصطفیٰ صاحب، کہ کمپرومائز آفٹر کمپرومائز آفٹر کمپرومائز، سرنڈر آفٹر سرنڈر آفٹر سرنڈر، اور اس کو وہ سیل بھی نہیں کر پا رہے اپنے لوگوں کو. اب یہ تو چلیں کہہ سکتے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ چلتی رہے گی، اقتدار پکا رہے گا، لیکن پولیٹیکلی اس کو وہ سیل نہیں کر پا رہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، بڑی وجہ ہم آپ سے ایکچولی اس لیے بھی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ اس پولیٹیکل کلاس کا، اس سیٹ اپ کا آپ حصہ رہے ہیں، آپ انسائڈر ہیں. ٹھیک ہے، ابھی یو بن پشڈ ٹو دا پریفری، لیکن اب یہ جو ہم بات سن رہے ہیں، جو تحریک تحفظ آئین والی بات جو ہے، اور تحریک کی بات ہو رہی ہے، ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں، مطلب یہ ایک لمبی جدوجہد ہے، لیکن کیسے اس کو آگے لے کے چلیں گے، کیسے لوگوں کو اویئر کریں گے کہ یہ جو ٹاپ لیول کی پالیٹکس ہے اس سے ہماری جو ہے اوور آل ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اوور آل میرے خیال میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی کافی عرصہ پہلے، چند سالوں پہلے، آپ ہی کے شہر کراچی میں، اور وہاں پر گفتگو کے دوران انہوں نے کہا تھا، میں نے ان سے رائے مانگی، انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ عمارت منہدم ہو رہی ہے، یہ جب گر جائے گی تو اس کے بعد کسی نئی عمارت کی تعمیر ہونے کی بات شروع ہوگی. تو آج کم از کم ان کی اس گفتگو کا ایک حصہ تو مکمل ہوا کہ 1973 کی جو عمارت تھی، جس کے کچھ سیلینٹ فیچرز تھے، آزاد عدلیہ کا ایک کانسیپٹ تھا، تمام اداروں کا اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا ایک کانسیپٹ تھا، اور کہ ایک بنیادی طور پر وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا، متفقہ آئین جس کو کہتے تھے، کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت کی ایک بڑے سانے کے بعد اس کے اوپر ایگری کیا. آج 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین کو، متفقہ آئین کو دفن کر دیا گیا ہے. تو اب جب نئی عمارت تعمیر ہونے کی بات ہوگی تو اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ ایک لمبی جدوجہد تو ہے، لیکن کچھ پولیٹیکل ایونٹس کچھ ایونٹس ناٹ پولیٹیکل ایسے ہم شاید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، کہ جس میں شاید ممکن ہو پائے کہ اس کی ابتدا بہت جلدی ہمارے سامنے آ جائے. مثال کے طور پر ابھی تک ایسا نظر نہیں آ رہا، لیکن مثال کے طور پر ہم حیران ہیں کہ اس وقت تک جو ہم تو بات کر رہے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے، میڈیا بات کر رہا ہے، سیاستدان بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کی پارٹیز بات کر رہی ہیں، لیکن جو عدلیہ کا اپنا ادارہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہے. اگر وہاں سے کوئی ریزگنیشنز آ جاتے ہیں، کوئی باضمیر جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے انسٹیٹیوشن کے اوپر ایک کاری ضرب ہے اور اس کے بعد انسٹیٹیوشن میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیگل فٹرنیٹی کے اندر اس کا کیا ایفیکٹ جاتا ہے، اور کیا وکلا اس چیز کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک ابتدا ہوگی. اور آپ ذکر کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کا، جو وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ محض وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا لفظ اپنے ساتھ لگوا کر مطمئن ہو گئے، تو ان کا جو کردار ہے، فرینکلی یہ بات کہتے ہوئے مایوسی بھی ہوتی ہے. ہمیں ایسی بالکل توقع نہیں تھی. ایک ایسا ایونٹ مصطفیٰ بھائی جمعے اور ہفتے کو بھی ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں.
ویلکم بیک. بریک سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جو لیگل فرٹرنیٹی ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے. جہاں تک یہ استعفوں کی بات ہے تو کئی ایک ہفتے سے یہ گردش کر رہی ہے مختلف ویلاگز میں کہ بہت بڑے استعفے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. ابھی تک آئے نہیں ہے, جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے. میں اعلیٰ عدلیہ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر. لیکن جہاں تک وکلا کا سوال ہے اور یہاں پر میں سندھ کی بار کاؤنسلز کی بات کر رہا ہوں, تو جمعے کے روز ایک یوم سوگ ہے یہاں سندھ بارز میں 27ویں ترمیم کے خلاف, اور ہڑتال بھی ہے, مکمل ہڑتال اس جمعے کو. اور جمعے کو وہ نکلیں گے ایک مطلب قافلوں میں سکھر روانہ ہوں گے, جہاں پر پھر ہفتے کے روز ایک بہت بڑی بار کاؤنسلز کی کنونشن ہونی ہے جہاں پر آگے کا لائے عمل طے ہوگا. تو اس وقت تک یہ ہو رہا ہے. یعنی وہ 27ویں ترمیم کے باضابطہ منظور ہونے کا انتظار کر رہے تھے. ہاں ظاہر ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب, یہ لائے عمل آپ نے سن لیا. پاکستان کی تاریخ میں میرا جتنا بھی ادنا ترین علم ہے, میں نے ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اب تک تو یہ تھا کہ عام آدمی ایک کندھا دھوکہ دیتا تھا تو دوسرے کندھا میسر آ جاتا تھا, اس پہ سر رکھ کے وہ رو لیتا تھا. اس سے زیادہ اس نے کچھ کر ہی نہیں سکا وہ. لیکن اب میں ایک ایسا ویکیوم دیکھ رہا ہوں پہلی بار کہ پوری پولیٹیکل کلاس ارریلیونٹ نظر آ رہی ہے, اور مجھے کچھ نیا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اب یہ نیا دو دھاری تلوار ہوگا, اچھا ہوگا برا ہوگا, اس کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. آپ کو بھی کبھی کبھی یہ وہم آتا ہے؟ یہ وہم نہیں, ہم نے تو اس کو حقیقت کی شکل اختیار ہوتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کے کچھ حصوں میں. جی, ہمارے سامنے بہت تازہ اگزامپل موجود ہے آزاد کشمیر کی. اب وہاں پر کیا وقوع پذیر ہوا کہ پچھلے سال ڈیڑھ سال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہانک کر حکومت میں جمع کر دیا گیا, جس کے اندر پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, مسلم کانفرنس, تمام جماعتوں کو حکومت میں جمع کر دیا گیا. تو اپوزیشن کا جو ویکیوم تھا وہ اس کو کوئی شخص ایسا رہ نہیں گیا, کوئی جماعت ایسی رہ نہیں گئی کہ وہ اپوزیشن کی سیاست کو آگے لے کر چلے. اور پھر ہم نے کیا دیکھا کہ اچانک سے خودرو تحریک اٹھی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کا نام بنا, اور پھر اس نے اس ویکیوم کو فل کر لیا. تو ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر پوری پولیٹیکل کلاس اس کی افادیت ختم ہو جائے, وہ اس سارے سسٹم کے اندر ایک حصے دار بن جائے اور ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے, تو کوئی خودرو تحریک پیدا ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. یہی حال ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا کہ جب وہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سب پاور پالیٹکس میں الجھی ہوئی ہیں, بلکہ لتھڑی ہوئی ہیں اس میں, اور کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے ایشوز کی بات کرے, تو پھر ہم نے ایک نوجوان خاتون کو وہاں پر ابھرتے ہوئے دیکھا, مہرنگ بلوچ جس کا نام ہے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بلوچستان کے اندر اتنا کراؤڈ پل کرنے کی اب حیثیت نہیں رکھتی, طاقت نہیں رکھتی, جتنا وہ ایک نوجوان لڑکی خود سے کر لیتی ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی کہ پوری پولیٹیکل کلاس وہاں کی ڈسکریڈٹ ہو گئی. تو یہ اب جو نیشنل لیول پہ یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے, تو اس کے نتیجے میں ایسا ہونا عین ممکن ہے. اور اب وہ کس طرح کا ہوتا ہے, کس طرح کی شکل اختیار کرتا ہے, اس کے بارے میں ہم ظاہری بات ہے کچھ کہہ تو نہیں سکتے. لیکن جو پیسفل چینج تھا اس کے تمام جو ایونیوز تھے, جو راستے تھے, وہ الیکشن ایک سب سے بڑا راستہ ہوتا ہے. 8 فروری کو لوگوں نے ہمیں بھلے عمران خان صاحب سے اختلاف ہو, میں خود ان کے مقابلے میں ایک آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہا تھا, لیکن پاکستان کے لوگوں نے اوور ویلمنگلی ان کے حق میں فیصلہ دیا. ہم نے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو جب آپ پیسفل چینج کے بھی ایونیو سارے بند کر دیں گے, پولیٹیکل کلاس بھی ڈسکریڈٹ ہو جائے گی, تو یہ انوائٹنگ ٹربل. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ کیا ہوگا, کیا صورت اختیار کرے گا, یہ خدا جانے. یہ تو سر اس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ سیاسی ماہر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کچن میں تھوڑا سا ٹائم گزارا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پریشر کوکر کے اگر آپ سارے والو بند کر دیں
ہاں کوئی آؤٹ لیٹ نہ چھوڑیں تو اندر کا تو کھانا ٹھنڈا ہو تو جاتا کیا ہوتا ہے. اور یہ تو قدرت کا نظام ہے نا, کہ سے کہ نیچر اباز اے ویکیوم. تو سیاست میں بھی کچھ یوں ہی ہے, کوئی نہ کوئی چیز اس کو ہمیشہ بھر جاتی ہے, کبھی کبھی تو دھماکوں کے ساتھ. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر ڈسکشن کو ریپ. تو 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی. سینئر صحافی کالمسٹ زاہد حسین صاحب نے آج ڈان کے اپنے کالم میں کہا ہے کہ یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک ڈارکسٹ مومنٹ ہے. وہ اکیلے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اس ملک میں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک irreparable ڈیمیج ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو, ہماری پالیٹی کو. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مصطفیٰ صاحب, یہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے سہولت کاری کی ہے, اس میں ایک طرف وہ ہیں ووٹ کو عزت دو دینے والے اور دوسری طرف ہیں جمہوریت کے چیمپئن. میں ان کی طرف سے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہ سب کر لیتے ہیں, یہ لائف ٹائم امیونٹی بھی دے دیتے ہیں, جو کہا جا رہا ہے کر دیتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی کر دیتے ہیں, سب چیزیں قابو میں آ جائیں گی اور اس سے ہمارے اقتدار کا تسلسل رہے گا. یہ سندھ گورنمنٹ کو 18 سال ہو گئے ہیں, یہ 28 سال بھی ہو سکتے ہیں. وفاق میں جو ہے خواہشات ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی سی, ایک کہتے ہیں کہ میری صاحبزادی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں, دوسرے کہتے ہیں میرے صاحبزادے جو ہیں وہ آئندہ پرائم منسٹر بن جائیں. کیا یہ سب کرنے سے ان کی جو کیلکولیشن ہے یا امید ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوری ہو سکتی ہیں یا ہمیں تاریخ کچھ اور بتاتی ہے؟ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو جنہوں نے بھی ماضی میں اس طرح کے لمبے چوڑے پروگرام بنائے وہ اتنا لمبا عرصہ پھر ٹھہر نہیں سکے, وہ وقت سے پہلے ہی رخصت ہو گئے. تو جو بھی حکمران بنا, جو بھی سیاسی جماعت آئی, اس نے پلانز اسی طرح ہی بنائے. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس وقت یہ جو جماعتیں حکومت میں ہیں وہ صرف اقتدار کی طوالت نہیں چاہتی, وہ اپنے پولیٹیکل ایڈورسری کی ایلیمینیشن بھی چاہتی ہیں. تحریک انصاف کی صورت میں عمران خان صاحب اس وقت ایک مقبول لیڈر ہیں, جیل میں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال نہ صرف برقرار رہے کہ خدا نہ کرے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مزید تلخیاں اور بڑھیں. یہ جو ان کی سوچ ہے, کیونکہ ان جماعتوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ خصوصاً مسلم لیگ نون کو, کہ پنجاب کے اندر جو ملک کے حکمران چنتا ہے, پنجاب کی جو کلیدی حیثیت ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر ان کا ووٹ بینک کلیپس کر گیا ہے, نان ایگزسٹنٹ ہے ان کا ووٹ بینک. اب اگر میاں نواز شریف صاحب جیسی شخصیت اگر لاہور میں اپنے ہوم گراؤنڈ میں یاسمین راشد صاحبہ سے الیکشن ہار جاتے ہیں, اور ان کا حلقہ پاکستان کا شاید واحد حلقہ ہے کہ صبح 3 بجے پرانے ریٹرننگ آفیسر کو ہسپتال میں جمع کرا کر کے ان کی طبیعت خراب ہو گئی, نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے اور ان کے ریزلٹس کا اعلان کرتا ہے کہ جس میں میاں نواز شریف صاحب کو جتایا ہوا دکھایا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے the game is over for PMLN. تو اب وہ ووٹ بینک ریکلیم کرنا اور اس طرح کی مزید حرکتوں کے ساتھ تو وہ تو ممکن نہیں رہے گا. اب ان کے لیے بھی سب سے بہترین آپشن یہی ہے کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کی جو ایلیمینیشن ہے پاکستان کی پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں, وہ کسی نہ کسی طریقے کرائیں. صرف اقتدار کی طوالت ہی ان کا ہدف نہیں ہے. یہ بھی ایک انفارچونیٹلی یہ ان کی سیاست کا ایک اہم پہلو ہے جس پہ کم بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز پر. تو کیا کہتے ہیں نا کہ سم تھنگز گاٹ ٹو گیو, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ کب گیو ہوگی, کس حد تک گیو ہوگی, اس کا کوئی دیکھیں گے. نہیں کہہ سکتا. آخر میں ہوتا ہے گیو اپ, آخر میں گیو اپ ہی ہوتا ہے. میرا خیال ہے سب تھک ہی گئے ہیں, اور میرا خیال ہے ہم بھی اس موضوع سے تھک ہی گئے ہیں. تو یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں کابل. ویلکم بیک. اور سوال یہ ہے کہ افغانستان کا کیا جائے, افغان طالبان سے کون سی زبان میں بات کیا جائے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اور اس خطے میں بالآخر امن قائم ہو سکے. اب تک جتنی بھی طریقہ کار استعمال کیے گئے ہیں ان کا کوئی رزلٹ نہیں آیا, بلکہ ان کے منفی رزلٹس ہی آئے ہیں. اور افغان طالبان سے جو دلائل ہیں جو پیش کرتے ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہیں اور مزید عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ دوحہ میں جب ٹاکس چل رہی تھی تو پاکستان کی طرف سے ایک موقف تھا
کہ آپ ایک فتویٰ جاری کریں کہ پاکستان کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا حرام ہے. اب ظاہر ہے کہ طالبان نے اس سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہمیں اپنے عالم الدین سے پوچھنا ہوگا, یہ وہ مان کر معاملہ ٹال دیا. اب جو افغانستان کی ڈیپٹی انٹیریئر منسٹر ہیں رحمت اللہ نجیب, ان کی آج ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے کابل میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو بالکل ہم راضی ہیں, ہم تحریک طالبان کے ممبران کو بالکل واپس افغانستان بلانے کے لیے میں رضامند ہیں, لیکن پہلے آپ یہ تسلیم کریں کہ وہ سیاسی لوگ ہیں, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, اور وہ پاکستان میں لیجٹیمیٹ ایکٹرز ہیں, پھر ہم ان کو واپس لے لیں گے. کیونکہ اگر آپ نے بار بار یہ کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں, چاہے کتنے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے, اور پھر ہم نے واپس دیا تو پھر آپ کہیں گے کہ جی دیکھیں آپ تو دہشت گردوں تو اگر وہ قانونی لیجٹیمیٹ اور سیاسی ہو گئے تو پھر پاکستان کیوں انہیں افغانستان بھیجے گا؟ پھر تو انہیں سیاست کرنے کی اجازت دے گا یہاں. اگلی پریس کانفرنس میں پھر یہ پیش ہوگا. تو یہ چل رہا ہے. اچھا, اب پاکستان کی طرف سے میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو غلطی یہاں پر ہوئی ہے, میں ظاہر ہے کہ تاریخی غلطیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ اگر میں نے لسٹ کرنے لگ گئے تو وہ تو میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کا کام ہے اور کئی بار ہم نے کر دیا ہے. ایک جو ہمارے سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ یار یہ ریشنل ایکٹرز ہیں, اور اب کیونکہ یہ پورے ملک چلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ملک کے فائدے میں تھوڑا سا سوچیں یا عوام کے فائدے میں تھوڑا سا سوچیں. تو ہم نے یہاں پر آپ نے کہا کہ کیا ہمارے پاس ٹولز ہیں, کیا ہمارے پاس لیورز ہیں, اور ایک تھا کہ تجارت بند کر دو. اب ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن افغانستان کی ڈیپینڈنس پاکستان پر قدرن زیادہ ہے. مثال کے طور پر پاکستان کی جو کل ایکسپورٹس ہیں اس میں تقریباً 1.5 سے 2.5% ایکسپورٹس افغانستان چاہتی ہے. افغانستان سے دیکھیں تو افغانستان کی تقریباً 40 سے 55 ایکسپورٹس 55% ایکسپورٹس پاکستان ہی خریدتا ہے. دوسری جانب صحیح ہے ہمیں وسطی ایشیا تک پہنچنے کے لیے افغانستان چاہیے, لیکن تو کل ہماری تجارت اتنی ہے وسطی ایشیا کے ساتھ $140 ملین بھی نہیں ہے, مطلب کہ 0.5% آپ کے ٹوٹل ایکسپورٹس کا. تو لاجکلی افغان طالبان کو چاہیے تھا کہ یار یہ تو بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے لوگ بھوک سے مر جائیں گے, ہمیں اس پر تھوڑی کمپرومائز کرنی چاہیے. اس سے بالکل برعکس ہوا ہے, کیونکہ آج مولوی عبدالغنی برادر جو ڈیپٹی پی ایم ہے فار اکنامک افیئرز, انہوں نے آرڈر دے دیا ہے تمام افغان تاجروں کو کہ آپ نے پاکستان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی, نہ آپ نے امپورٹ کرنا ہے نہ آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے, اور سونے پہ سہاگا پاکستانی فارماسیوٹیکلز پر بھی بین لگا دیا ہے. اب ظاہر ہے پاکستان کا نقصان بھی ہوگا, لیکن افغانستان کا زیادہ نقصان ہوگا. لیکن افغانستان کے نقصان یا افغان عوام کے نقصان سے طالبان پر زیرو فرق پڑتا ہے, بلکہ میرا تو خیال ہے وسعت کہ ایک طرح سے ان کے لیے بہتر ہے. جتنی وہاں پر غربت بڑھے گی, جتنی وہاں پر لوگ بے روزگار ہوں گے, آپ کے لیے تو ایک ریڈی ریکروٹمنٹ پول تیار ہو جاتا ہے فائٹنگ کے لیے, رائٹ. پھر فائٹ کس سے کریں گے؟ وہ ہمارے سے ہی کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے سے ہی کر رہے ہیں. اس کے لیے پورے افغان عوام کو غریب بنانا ضروری ہے. غریب I don't know ان کی کیا سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا یہ ہے کہ بھائی غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارا جو موقف ہے یا ہمارا جو نظریہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے. اب جیسے کہ آپ ریفیوجیز کی بات, پناہ گزین, رائٹ, اب تک تقریباً 15 لاکھ پناہ گزین پاکستان نے واپس بھیجے, 11 لاکھ تو ایران نے واپس بھیجے ہیں. اچھا, پوری دنیا نے ان سے منہ اپنا پھیر لیا ہے. جیسے کہ جرمنی کی اگر ہم مثال لیں, رائٹ, جرمنی میں آپ کو یاد ہوگا کہ کیونکہ نیٹو کا حصہ تھا افغانستان میں جرمن فوج بھی ڈپلوائڈ تھی, تو چانسلر کیا نام تھی اینجلا مرکل چانسلر اینجلا مرکل کے جو دور میں انہوں نے کہا کہ یار جو افغان ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا تھا, یا پھر جو وکلا ہیں, جرنلسٹ ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وغیرہ, ان کو ہم جرمنی شفٹ کریں گے. تقریباً 2000 سے 3000 ان کی تعداد تھی. جب نئی حکومت آئی جرمنی میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ان کو نہیں لے سکتے. تو اب ان کو خط مل رہے ہیں, یہ جو سارے جو پاکستان, اور اس وقت وہ سارے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو خط مل رہے ہیں کہ جی 1500 یوروز ہم آپ کو دیں گے اگر آپ پاکستان میں رہیں, اگر آپ افغانستان جانا چاہیں گے تو آپ کو 5000 یوروز ملیں گے. یہ یہاں پہ چل رہا ہے. تو بہرحال وقت اگین بہت ہی نہیں, تو ہم اس پہ مزید بھی بات ہم نے کرنی تھی. ہم نے یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا تھا کہ افغانستان میں
کیا سچویشن چل رہی ہے پناہ گزین کی. ابھی میں سمیع یوسف زئی صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی پلان نہیں ہے ریفیوجیز کی ری سیٹلمنٹ کا یا ان کا خیال رکھنے کا, اور جتنے لوگوں سے ان کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے, ہم کسی طرح سے ڈنکی کر کے یورپ کا رخ کریں. تو یہ یہاں وہ گھروں میں رہ رہے تھے, وہاں آپ خیموں میں رہ رہے ہیں اپنے ہی وطن میں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.